اچھا حضر بھائی، ایک اور بات ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ رمضان آتے ساتھ ہی شیطان بند ہو جاتا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یار وہ عبادات کی طرف زیادہ مشغول بھی ہو جاتے ہیں. ایک تو شاید مجھے لگتا ہے کہ رمضان کیونکہ ہمارے پورے سال میں اس مہینے کو بہت اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب اور اجر بہت زیادہ رکھا ہے، تو یہ طاری کر کے بھی لوگ عبادات شروع کر لیتے ہیں. جو لوگ رمضان میں بھی عبادات نہیں کر پاتے، یعنی رمضان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، ان کے لیے وہ مطلب اگر شیطان بند ہو گیا تو وہ کیوں نہیں ایسے ہیں کہ وہ عبادات کر سکیں؟ یہاں یہ ایک مفقولی سا جملہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا. نہیں، حدیث شریف میں ہے باقاعدہ. دیکھیں جو ہوتا ہے نا ایک آپ کا دشمن، اور اس کا مطلب کیا ہے شیطان کو بند کر دینا؟ کہ مطلب جکڑ دینا کیا؟ جکڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس دشمن سے نہ مقابلہ نہیں نہ کر سکتے. انسان کمزور ثابت ہوا ہے نا، اور اس کو چونکہ چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے یوم یبعثون تک چھوٹ مل جائے، اور وہ چھوٹ اللہ نے اس کو دی. اس نے کہا اور اللہ نے اسے دی. اب چونکہ چھوٹ اسے خود دی ہوئی ہے، اب رمضان آ گیا، ایک بندہ کہے میرا دل رمضان بھی نہیں لگ رہا تو میں کی کراں، تو اللہ نے ایک بندے کو اپنے موقع دیا ہے کہ جس کو میں نے چھوٹ دی ہوئی تھی نا، اب رمضان آنے پر میں نے اس کو پکڑ بھی لیا ہے، میں نے اس کو قید کر دیا تاکہ میرے بندے کو اس نے کہا تھا چھوٹ کے بعد کہ میں بہکاؤں گا، تو اب ہم اسے بہکانے کا موقع بھی نہیں دے رہے، ہم نے اس کو جکڑ دیا ہے. تو اب ہمارا اپنا جو نفس ہے نا، شیطان تو اصل میں وہ ہے نا، تو یہ 11-12 مہینوں کا جو اس پر بوجھ ہے نا، اس کی وجہ سے وہ بندے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اب مائل نہیں ہو پا رہے نیکی کی طرف. ورنہ آپ یقین کریں، یہ جو پہلے دن کا جھٹکا ہوتا ہے مسجد والا، یہ پبلک کیوں جاتی ہے؟ اگر شیطان نہیں بند ہوا تو یہی تو وہ لوگ تھے جو نہیں آ رہے تھے، یہ کیوں آئے؟ اچھا، اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ شیطان کی آزمائش نہ ڈالتا تو تقریباً جنت میں جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی نا. پھر بڑھ جاتی، کم ہو جاتی؟ بڑھ جاتی. کیسے بات ہے، شیطان قید کیا اور سارے لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے. ہاں، اور اگر شیطان کی آزمائش نہ ہوتی، یعنی کہ یہ شیطان جو ہے وہ آپ کو نہ بہکاتا، تو اور بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہوتے. نہیں، نیکی کی قدر نا ہمیشہ ضد سے ہوتی ہے علی. رات ہوتی ہے تو دن کا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں شیطان بہکا رہا ہے نا تو نیکیاں ہو رہی ہیں، نیکی والا بندہ شیطان سے مقابلہ کر کے جا رہا ہے. دیکھیں اگر یہ نہ ہوتا نا تو نیکی کی قدر نہ ہوتی. رات کا پتہ دن سے چلتا ہے، بہت خوب بات. اور دن کا پتہ رات سے چلتا ہے. تو اس ضدوں سے، وہ عربی کا ایک بڑا معروف مقولہ ہے، الاشیاء تعرف بازدادہا، ہمیشہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور ضد کی وجہ سے شے کی قدر ہوتی ہے. کالا ہے تو سفید کی قدر ہے. مجھے لگتا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا پرائز نہیں ہے، بہت بڑا ہے یقین. ہاں، وہ اس کے لیے کچھ آسان سا امتحان بنتا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امتحان ہمارا کڑا رکھا ہے نا، تو اس کا انعام بہت بڑا ہے. لازمی بات ہے، اور جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا وہ انعام ہے. ہاں. اچھا حضر بھائی، ایک اور بات کہ اب رمضان آپ ایک نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو مجبوراً ایسی چیز کرنی پڑ رہی ہے جو آپ کے نہ روزے کے لیے اچھی ہے اور نہ اخلاقی طور پہ. بالفرض آپ ایک ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں جہاں پہ خاتون تو ہے ہی ہے. میں اب دیکھیں علماء کے پاس تو چوائس ہے نا، وہ نہ بیٹھے. صحیح ہے. ایک میل اینکر کے پاس کیا چوائس ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے، اگر جیسے آپ کو چینل کہے کہ آپ نے بیٹھنا فیمیل کے ساتھ، تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت. اور بعض اوقات انسان جو کامل ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ اپنی رخصت پر عمل کرتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو کامل ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنی عزیمت پر عمل کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ رخصت پر عمل کرتا ہے. باقی یہ دین نے ایک سہولت تو دی ہے کہ آپ کسی ٹائم رخصت پر عمل کریں اور کسی ٹائم عزیمت پر عمل کریں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک شخص ہے، اس کے سامنے کوئی پسٹل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو کلمہ کفر کہہ یا اپنا دین کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے مار دوں گا. اب یہاں پر عزیمت کیا ہے کہ وہ کہے مار دو، یہ عزیمت ہے، مار دو، میں نہیں بولوں. لیکن یہاں اسلام رخصت دیتا ہے کہ ایک شخص اگر ایسی کنڈیشن میں صرف زبان سے یہ کہہ دے اچھا ٹھیک ہے میں نے اپنے دین چھوڑ دیا، مجھے مارو نہیں، اور دل میں اس کے یہ کہ میں رخصت پر عمل کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ گناہگار نہیں ہوگا اور کافر بھی نہیں ہوگا. یہ رخصت ہو گئی.
اب جو سوال آپ نے کیا ہے عزیمت کیا ہے، عزیمت تو یہ کہ نوکری چھوڑ دے کہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. جس طرح میں نے کوشش کر کے عزیمت پر عمل کیا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے کئی دفعہ رمضان ٹرانسمیشن میں بلانے کی کوشش کی. آپ میرے بڑے اچھے دیرینہ دوست ہیں اور جس دور میں کرتا تھا ٹرانسمیشن کرتا تھا، لیکن میں نے عزیمت پر عمل کیا کہ جہاں خاتون بیٹھتی ہے اب میں وہاں اس ٹرانسمیشن میں نہیں جاتا اور 7-8 سال سے نہیں جا رہا ہوں. یہ عزیمت. اچھا اب رخصت کیا ہے کہ ایک بندے کی نوکری ہے، اس کو بچے ہیں، گھر ہے، پورا سسٹم ہے، ایک دم ڈسٹرب ہو جائے گا، گھر میں فاقے پڑ جائیں گے. اب وہ مجبور ہے تو وہ پھر رخصت پر عمل کر لے کہ یار میری نوکری کی مجبوری ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں. لیکن رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ رخصت کو رخصت کی حد تک ہی لیں. ایک شخص ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، وہ بندہ جس کو حرام کھانا مجبوری بن جائے کہ اس کی جان پہ بنی پڑی ہے تو اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے. ایک لقمہ کھانے سے وہ سمجھتا میری جان بچ سکتی ہے تو دوسرے لقمے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ حرام کی مجبوری والی بات جو ہے نا، اب ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ حرام ہماری مجبوری ہے. جیسے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں آپ رشوت نہ دیں کام نہیں، آپ کا جائز کام نہیں کرنے دیتے. نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. اب کیا کریں گے آپ وہاں پہ؟ اس میں دیکھیں یہی صورت ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جان کے، ٹھیک ہے، آپ جو اپنا آپ کا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہو رہا، آپ اسے دل میں برا جان کے رشوت دے دیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ یہ میری مجبوری تھی ورنہ یہ نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں ہر درجے میں نا علی، کاملین اور ناقصین ہر درجے میں، اہل کمال جو ہے نا، اہل کمال خدا ان کی راہیں خود کھول دیتا ہے. ان کے جائز کام بغیر رشوت کے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خدا کی ذات پہ ان کا اتنا بھروسہ ہوتا ہے نا تو ان کے لیے نا اگلے کے دل میں اللہ خود ہی رحم ڈال دیتا ہے. ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، اگرچہ ان کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں کہیں گے، کم ہے، لیکن ہیں صحیح. ہم لوگ مادی اسباب کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں یار چھیتی ہو جائے تو بس ہو جائے، تو پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. لیکن اب آپ کا جائز کام بغیر رشوت کے نہ ہو رہا تو آپ گناہگار نہیں. دیکھیں نا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے اندر ہے کہ آپ کا جائز کام آپ کی ڈور سٹیپ پہ ہو نا، حکومتیں اس لیے ٹیکس لیتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ایک آپ کا جائز کام بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ کرنا پڑتا ہے، مجبوری. اس میں آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس آپشن نہیں ہے سر. ورنہ وہ آپ کے جائز کام کو اتنا ناجائز کریں گے نا سر، آپ پھنس جاتے ہیں، بعض اوقات بری طرح پھنس جاتے ہیں آپ بڑی. اور اس کا تو ہمیں خود سامنا ہے، ہم کسی پہ کیا گلہ کریں، تو ہمیں سامنا ہے اس کا. بہت ساری چیزوں میں آپ ان سے نہیں لڑ سکتے جو کہ اندر بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے، وہ آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. اور یہ وہی بات ہے وہ شروع میں جو ہم نے پہلے سوال میں کی تھی کہ قومی حیثیت میں نا قومیں درست ہوتی ہیں. یہ سسٹم اوپر سے ڈنڈے کے طور پر ٹھیک ہونا تو ہی ممکن ہے، ورنہ تو شاید چانس نہیں ہے.